والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. گرامی قدر صدر جلسہ، اکابر علماء کرام، بالخصوص انٹرنیشنل ختم نبوت کے اکابرین مولانا احمد علی سراج صاحب، مولانا عبدالرؤوف مکی صاحب، مولانا محمد عمر مکی صاحب، مولانا الیاس چنوٹی صاحب، مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب، دیگر اکابر علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت چونکہ بالکل بے مختصر ہے اور میرا وقت بھی گزر چکا، لیکن حکم کی تعمیل کے لیے 2-4 منٹ آپ کا لوں گا۔ آج میں علماء کرام کو، دینی حلقے کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس فتنے کو تقریباً کوئی 135-36 سال ہو گئے، 135-36 سال ہو گئے۔ جب متحدہ ہندوستان تھا، یہ فتنہ اس وقت اٹھا اور ہمارے اکابر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں آئی۔ مسلسل جدوجہد، پاکستان بنا، پھر بھی تحریکیں چلتی رہی، یہاں تک کہ بعض تحریکوں میں 10-10 ہزار لوگ شہید ہوئے، مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 70 کے انتخابات میں جب علماء کرام جو بڑی کم تعداد میں منتخب ہو کر آئے، اور جب 73 کا آئین بن رہا تھا تو اس آئین کو اسلامی آئین بنانے میں بھی کردار ادا کیا۔ بلکہ آج میں دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آئین اسلامی آئین ہے، کہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ قرآن و سنت کے منافی قوانین کو ختم کیا جائے گا۔ الیکشن وہ شخص لڑ سکتا ہے جو 100 مصلات کا پابند ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ اگر آئین کے ان دفعات پہ عمل درآمد ہوتا تو آج ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں آپ اسلام کا نظام عدل ہے۔ مگر بدقسمتی سے جن قوتوں کے ہاتھ میں اس آئین کو چلانا ہوتا ہے، اس آئین پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے، وہ اسلام سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا مسئلہ بھی وقتاً فوقتاً
تحریک کی شکل میں اٹھتا ہے، ناموس صحابہ کا مسئلہ بھی تحریک کی شکل میں اٹھتا ہے، ازواج مطہرات اہل بیت اعظام ان کے ناموس کا مسئلہ بھی تحریک کی شکل میں اٹھتا ہے، ملک میں انتشار اور توہین کرنے والے لوگ جو سزا کے مستحق ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں دی جاتی۔ وجہ یہی ہے کہ آئین تو ہم نے بنایا، اس آئین کو ہم نے اسلامی بھی بنایا، مگر اس پر عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا۔ کاش، جیسے میں نے کہا کہ میں دعوت فکر دینے جا رہا ہوں، اگر ہمارے مکتب فکر کے علماء بھی ہم مل کر اس پاکستان میں ایک پلیٹ فارم سے، جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے تو نقشہ کچھ اور ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دو چار لوگ ہو کے بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کبھی ہم 15-20 لوگ ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں، 5-6 لوگ ہوتے ہیں سینٹ میں۔ آپ نے دیکھا زرداری صاحب کی حکومت تھی، یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی، ناموس رسالت کے قانون میں ترمیمی بل پیش کیا گیا، ہم نے اس کی مزاحمت کی، تحریک کا اعلان کیا۔ پہلا جلسہ کراچی میں، دوسرا جلسہ لاہور میں، زرداری صاحب نے ہاتھ کھڑے کر بل واپس لیا گیا، لیکن گورنر صاحب نے بے احتیاطی کی، ان قوانین کا مذاق اڑایا اور پھر اس نے اپنے کہے کے انجام سے دوچار ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے جب احتجاج کیا تھا تو پہلے مرحلے پہ آپ یہ بل واپس لیتے تو شاید گورنر صاحب کا واقعہ بھی پیش نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ برداشت نہیں کر سکتے، کتنا بھی کمزور مسلمان ہو، مگر ایسے موقع پہ اس کا ایمان جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے اور وہ اپنے جان پہ کھیل کر وہ کر گزرتا ہے جو عام آدمی کی تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ختم نبوت کے حلف نامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہو گیا، سینٹ میں ہم نے پکڑا، سینٹ میں، لیکن ہم روک نہیں سکے اس کو، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا۔ میں نے جمعیت علماء اسلام کا اجلاس بلایا، قومی اسمبلی کے ممبران، سینٹ کے ممبران اور جو ہمارے ماہرین قانون تھے ان سب کو بلایا، ان سب سے میٹنگ کی، وکلا سے پوچھا کہ یہاں جو ایک باریک سی بظاہر ترمیم ہے، میں حلفاً اقرار کرتا ہوں، حلف کا لفظ کاٹ کے میں اقرار کرتا ہوں، حلف میں ترمیم یہ لفظ کاٹ دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل جوہر قانون کی طاقت اس حلف میں ہے، اگر اس میں ترمیم ہوتی ہے تو اس قانون کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، مکے میں تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ میاں نواز شریف سے بات کریں اور یہ مسئلہ جو ہے
وہ بہت ہی گمبھیر ہو گیا ہے، اور میں کل پریس کانفرنس کر کے تحریک کا اعلان کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی، نواز شریف نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ چلو ابھی پتہ تو چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ کل کے اجلاس میں وہ پرانا حلف نامہ دوبارہ بحال کیا جائے گا، لیکن پھر بھی میں نے پریس کانفرنس کی اور پوری تحریک کا شیڈول۔ اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر اس حلف نامے کو منوان بحال کیا۔ پھر یہ بل سینٹ میں آیا، بہت سارے لوگ چیخ رہے تھے، ان کے چہرے جو ہے وہ متغیر ہو رہے تھے، سیکولر ٹائپ کے لوگ، لیکن ہم نے ان کا گھیراؤ اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ انکار کرے۔ سب نے اتفاق کیا اور اتفاق رائے سے حلف نامہ دوبارہ وہی حلف نامہ منظور ہو گیا۔ یہ کردار جمعیت علماء اسلام کا، جو ہم تھوڑے تھے، اللہ نے ہمیں غلبہ دیا اور سب کو بات ماننی پڑی۔ اس موقع پر میں نے کہا کہ 74 سے لے کر آج تک 40 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال۔ 74 میں حالات کچھ اور تھے۔ 74 میں ہمارا اسلام بھی امریکہ کو منظور تھا، ہماری جہاد بھی امریکہ کو منظور تھا، ہماری شریعت بھی امریکہ کو منظور تھا، ملا مولوی بھی امریکہ کو منظور تھا۔ سوویت یونین کے خلاف جو جہاد تھی وہ بھی منظور تھا، لیکن 40 سال گزرنے کے بعد آج امریکہ کو ملا پسند نہیں، جہاد پسند نہیں، شریعت پسند نہیں، لیکن یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ تھا کہ 40 سال بعد اسی پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو پرانا حلف نامہ بحال کر کے یہ کہہ دیا کہ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں آؤ، قوت بناؤ، یہ مسئلے حل ہو چکے ہوتے۔ آج بہت سارے کلیدی عہدوں پہ بھی قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعاقب بھی آپ نے کرنا ہے۔ جناب والا پھر عمران خان کے دور میں پھر ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی، اس پر ہم نے ملک بھر میں ختم نبوت کے نام سے جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام 15 ملین مارچ ہوئے، اور ایک دن ان کا جو چیف وپ تھا اس نے کاغذ لہرایا کہ یہ ناموس رسالت کے قانون میں جو ہم ترمیم لا رہے تھے وہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ واپس لیا۔ ہم آپ کے عقیدہ اور نظریات کو بچا رہے ہیں۔ ایک دن ایک بل آیا، اس بل کا عنوان تھا آئلی قوانین میں ترمیم۔ آئلی قوانین میں ترمیم، اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا تھا کہ جب لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو جائے، نوجوانوں سن لو، لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو جائے تو 1 مہینے کے اندر اندر دونوں کو جج کے پاس آنا پڑے گا، اور جج نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نکاح صحیح ہے یا غلط۔
اگر جج نے کہا یہ نکاح صحیح ہے تو نکاح ہو گیا، اگر جج صاحب نے کہا کہ نہیں نکاح غلط ہے تو نہیں ہو۔ جناب والا، اور اگر 1 مہینے کے اندر لڑکا لڑکی جج کے پاس نہیں پہنچ سکے تو 1 سال قید، 10,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں بیک وقت ہو سکتی۔ ابھی آپ بتائیں، فیملی لاز میں ترمیم شریعت نے تو بڑا آسان کیا ہوا ہے نکاح کو، کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول، کم سے کم 2 گواہ اور ایجاب و قبول، نکاح ہو گیا۔ یہ مغرب کی طرز پر کہ پارٹنرشپ قائم کرے، اسی طرح بے حیائی اور زنا کو رواج دیا جائے، تو اس بل کو بھی جب ہم نے چیلنج کیا تو میرے کمیٹی بھی آیا اور میں نے کوشش کی متفقہ طور پر اس بل کو مسترد کروایا۔ پھر جناب والا، ٹرانسجینڈر بل، جنس کی تبدیلی والی بل، یہ اصل جو مخنث ہے ان کے بارے میں یا ان کے حقوق کے عنوان سے یہ بل آیا تھا، لیکن اس کے ضمن میں جنس کی تبدیلی بھی شامل تھی۔ ہم نے ان کو پکڑا، چیئرمین کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، 3-4 میٹنگوں میں ہم نے ان کو مجبور کیا کہ یہ بل جنس کی تبدیلی قرآن و سنت کے منافی ہے۔ آخرکار ان کو لکھنا پڑا، فیصلہ کرنا پڑا کہ جنس کی تبدیلی ممنوع ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ کی جماعت، اہل حق کی جماعت، جمعیت علماء اسلام، مولانا صاحب کی قیادت میں بہت کچھ اللہ کے فضل کرم سے ہم نے کیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سیاسی عمل کو مضبوط کرو، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ نمائندے۔ اب پنجاب سے جمعیت علماء اسلام کا 1 نمائندہ بھی نہیں آتا، لیکن مہنگائی کی ذمہ داری بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے، بے روزگاری کی ذمہ داری بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے، ڈالر کی قیمت میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی فضل الرحمان پہ عائد ہوتی ہے، اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی جمعیت علماء اسلام پہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے جمعیت کو دیا کیا ہے۔ تو آئیے مل کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ناموس صحابہ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور انشاءاللہ حل ہو گیا ہے۔ بل پہ اگر بدنیتی سے صدر پاکستان نے دستخط نہیں کی ہے، یہ بل پاس ہو گیا ہے، دونوں ایوانوں نے پاس کیا ہے۔ تکبیر! آج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، ناموس صحابہ بل، ناموس صحابہ بل کے لیے کوشش کرنے والے ممبران، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے اس عظیم الشان اجتماع کے توسط سے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی جو کلیدی آسامیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے، قادیانی جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ قادیانیوں نے گزشتہ حکومت میں بہت بڑا پیسہ خرچ کیا، فنڈنگ کی، ایک فاسسٹ حکومت کو لانے میں بڑا رول ادا کیا۔ اگر احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے تو اس کا بھی کھوج لگایا جائے
کہ قادیانیوں نے اس حکومت کو لانے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ قادیانی ہمارے آئین کو نہیں مانتے، ہمارے کلمے کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمیں کہ ہندوؤں کے خلاف آپ کچھ نہیں بولتے، سکھوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف۔ عیسائی اور سکھ اگر ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ہم ان کے خلاف بھی بولیں گے، لیکن انہوں نے تو نبوت کی اس سنہری بلڈنگ میں نقب ڈالا ہے، تو ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ آئیں، آئین کو مانیں، اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، غیر مسلم تسلیم کریں، ہمارا جھگڑے ختم۔ آئیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر تعاقب جاری رہے گا، نہیں کرتے تو تعاقب جاری رہے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد ہو، قوانین پر عمل درآمد ہو، تاکہ کوئی بدبخت ناموس رسالت یا ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی نہ کر سکے، جرأت نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سے سما خراشی کا میں معذرت چاہتا ہوں، ٹائم میں کم تھا مگر شاید میں نے زیادہ ٹائم لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔